آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ اب خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ایک دم صاف اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر منظان قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی اور کئی دنوں اور راتوں وہاں مسلسل عبادت اور خدا کے ذکر میں مشغول رہتے، جب تک آپ گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو آپ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں لے کر وہاں پر رہتے، اور جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ گھر کی طرف روانہ ہو جاتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کرتے، پھر وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر اور وہیں پر جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، غار حرا میں ہی عبادت کرتے رہیں۔ تبھی وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ رسول اللہ نے بولا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا اور بولا پڑھو۔ پھر رسول اللہ نے وہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا، بولا کہ پڑھو۔ وہ نہایتی سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بولے کہ پڑھ۔ رسول اللہ نے بولا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ پڑھ، جس کے حکم سے پوری کائنات اور جو رب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس یہی آیتیں سن کر رسول اللہ نے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے غار حرا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جا کر طلب کیا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے کئی بار کہا مجھے کمبل اوڑھا دو، تو رسول اللہ کے بیوی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اوڑھایا، اور رسول اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے موت کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرمائی، یعنی آپ کو وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے اور کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تبھی لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھایا۔ تبھی آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری واقعہ جو غار حرا میں ہوئی تھی وہ سنایا انہوں نے۔ تبھی رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ تبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو سمجھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، بے قصوروں کے بوجھ اپنے سر لیتے ہیں اور مخلصوں کے لیے اب مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مصیبت وقت میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے شخص کبھی ذلت کی موت نہیں مر سکتا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نفیل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا جاد تھے، جو مصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے قاطر تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی عبرانی زبان میں بھی لکھے تھے انہوں نے۔ ورقہ بن کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی، تو تبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں ساری واقعہ سنائی۔ تو بھی انہوں نے کہا کہ ان کی ذرا کیفیت سن لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، تو نے جو کچھ بھی ہوا تمہارے ساتھ مجھے سناؤ ساری باتیں۔ تو رسول اللہ نے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ
بے اختیار ہو کر اٹھے۔ نے جس فرشتوں کو دیکھا وہ فرشتہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کے قوم آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں ان میں صادق ہوں وہ نیک ہوں؟ تبھی ورقہ نے بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، پر جو شخص بھی آپ کے طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہوئے۔ اگر مجھے یا آپ کی مدد کے لیے موقع مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔